السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آئیے ہمارا آپ جانتے ہیں کیا ایک ہی قبر میں دو یا اس سے زیادہ لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے؟ یا کون سے ایسے لوگ ہیں جس کو ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کی لاش کو رکھا جا سکتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ آئیے آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر فرماتا عن جابر قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي مني غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فان علي دين فقضي واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنته مع آخر فی قبر رواہ بخاری۔ حضرت جابر سے مروی فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو رات میں مجھے میرے باپ نے بلا کر کہا کہ میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا، اور میں اپنے نزدیک تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، اور مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ہم نے سویرا پایا تو پہلے شہید وہی تھے، اور میں نے انہیں دوسرے کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ اس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی بھی اس بات سے واقف تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ کل میں پہلا شہید اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید ہوں گا۔ اس لیے آپ نے پہلے ہی اس کو بتا دیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت فرما دیا۔ چونکہ اس موقع پر کفن بہت کم تھا، اس لیے سرکاری حکم تھا کہ ایک قبر میں چند شہید دفن کیے جاویں۔ اسی فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ کو ان کے دوست اور ان کے بہنوئی حضرت عمر ابن جموح کے ساتھ دفن کیا گیا۔ خیال رہے کہ حضرت عمر اور ابن جموح حضرت عبداللہ کے گہرے دوست بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ کو وہاں سے منتقل کر کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ فقیر نے قبر شریف کی زیارت کی ہے۔ پیارے حاضرین، اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا ہے، لیکن اس متعلق بات یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ ممکن ہو تو اس کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، اور جہاں اس طرح کی بات نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، وہاں ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کرنا جائز کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں اور اس بات پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آگے بڑھا لیجئے تاکہ اس طرح کے حدیث پاک آپ تک پہنچتے رہے، مسائل آپ تک پہنچتے رہے۔